औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. Day before yesterday, World Bank released a report on Pakistan's economy और कल के दिन उन्होंने एक सेमिनार भी किया. पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने इसको अरेंज किया था पाकिस्तान कराची में और काफ़ी सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन की. और इस वक्त जो चीज़ इन डिस्कशन है दैट इज़ कि जो नुकात उठाए गए हैं, जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है, जो चीज़ें बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट को आयरन आउट करना चाहिए, वो फॉर वन रीज़न और अनदर नहीं हो रही. फॉर टाइम एंड अगेन डिस्पाइट के वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB सब के सब इदारे पॉइंट आउट करते रहते हैं, मगर पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेजर्स हैं, रिफॉर्म्स हैं, वो समहाउ पसे पुश जाती रहती हैं. सो आज के प्रोग्राम में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज रिफॉर्म्स, मच नीडेड रिफॉर्म्स. और हमें ज्वाइन करेंगे आबिद सलैरी साहब. इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से मसाइल हैं, वो कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में जो रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स का जो एजेंडा है वो पसे पुश जाता रहता है. आबिद सलैरी साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. आबिद साहब, आई होप यू मस्ट हैव सीन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट. पाकिस्तान के ऊपर एक काइंड ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोट है पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर. जो हेडलाइन थी आज के अखबारों की वो ये थी कि पाकिस्तान का जो माशी निज़ाम है वो तकरीबन नाकाम हो गया है. और जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ग्लेयरिंग ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो गुर्बत है पाकिस्तान में वो पाकिस्तान का माशी निज़ाम कम करने में नाकाम रहा है. दौलत का इर्तिकास चंद हाथों में है. पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान की एलीट क्लास के हाथ में मबूस है. मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दें. जी बहुत शुक्रिया. वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB ये तमाम अदारे जो हैं यके बाद दीगरे पाकिस्तान की जो मुआशी डायग्नोसिस है वो शेयर कर रहे हैं. और उसमें जो दो तीन चीज़ें कामन है. एक चीज़ तो ये कामन है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज़ हैं, मुआशी पॉलिसीज़ हैं, वो गुर्बत को कम करने में कोई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित नहीं हो पा रही हैं. दूसरा ये चीज़ बार बार निकल के सामने आ रही है कि जो पॉलिसीज़ हैं या प्रैक्टिसेस हैं उनकी वजह से जो लीड कैप्चर है उसको फ़रोग मिल रहा है. तो एक ख़ास तबका है या तबकात हैं जिनको कि हर तरह की चीज़ें जो हैं वो मैसर होती हैं और एक बड़ी तादाद है आवाम की जो कि उन तमाम चीज़ों से महरूम रहती है. खा वो टैक्सेशन पॉलिसी है जिसमें से कि बहुत से हमने देखा सेक्टर जिनको कि छूट दी जाती है, खा वो स्पेंडिंग है, खा वो नॉन टारगेटेड सब्सिडीज़ हैं. और इन्हीं को सामने रखते हुए ये रिफॉर्म पाकिस्तान एजेंडा के नाम से वर्ल्ड बैंक ने एक वर्कशॉप भी की थी. उसके बाद उन्होंने सीरीज ऑफ मीटिंग्स भी की थी. और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान एक कोई अनोखा मुल्क नहीं जो किस तरह की जो है मुआशी मसले में फंसा हो. दुनिया में और भी बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि इससे ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल का शिकार हुए लेकिन उन्होंने वहाँ से बाउंस बैक किया. तो पाकिस्तान के पास भी बाउंस बैक करने की जो है वो गुंजाइश मौजूद है. बशर्त ये कि हम वो जो रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स हैं वो फिस्कल पॉलिसी में रिफॉर्म्स हैं, वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में रिफॉर्म्स हैं, वो हमारे ह्यूमन कैपिटल में रिफॉर्म्स हैं जो ह्यूमन पॉलिसी है. तो जो सोशल वेलफेयर जो पॉलिसी है फॉर एग्जांपल उसमें पाकिस्तान को अगर आप देखें तो सब सहारन अफ्रीका के बाद पाकिस्तान का दूसरा नंबर आता है जो 5 साल से कम उम्र बच्चों की जो मोर्टेलिटी रेट है. इसी तरह से अगर हम स्टंटिंग को देखें या बाकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, खा वो शरह तालीम है, वो सेहत के इशारिये हैं, वो जो फूड सिक्योरिटी के इशारिये हैं, तो पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में भी अपने बाकी तमाम जो पीयर ममालिक हैं उनसे बहुत पीछे रह गया है. और ये वो चीज़ें हैं जिनकी तरफ के वर्ल्ड बैंक या इस तरह के बाकी जो इस वक्त रिपोर्ट्स हैं वो बड़े तशवीश के साथ इशारे कर रहे हैं कि इतना पोटेंशियल होने के बावजूद अगर पाकिस्तान इस पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा तो बुनियादी तौर पे वो पॉलिसी और प्रैक्टिस की जो माल फंक्शनिंग है, जो गवर्नेंस इश्यूज हैं और जो रिफॉर्म्स ना होना है उसको वो इसका जिम्मेदार गर्दान रहे.
बात समझ में आती है आबिद सलैरी साहब। अगले सवाल से पहले मैं इस सवाल के ऊपर आपसे थोड़ा सा मज़ीद क्लैरिफिकेशन चाहूँगा, एंड दैट रिलेट्स टू कि व्हेन यू लुक एट आवर कैपिटल मार्केट, तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, केयर टेकर सेटअप है, इसकी पॉलिसीज़ को, इसके करंट एक्शंस को और जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स के इनएक्शंस होते थे उसको देखते हुए ये बहुत ही शदोमत से बात कही जा रही है कि ये जो गवर्नमेंट है, केयर टेकर सेटअप है, इसकी डायरेक्शन चूँकि ठीक है, इसलिए इकॉनमी से मुताल्लिक IMF, वर्ल्ड बैंक कुछ भी कहता रहे, मगर जो सरमायाकार है उसको फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी बाज़ार हिस्से जो है वो अपने हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स को एवरी डे बेसिस पे ब्रेक कर रही है। यू अग्री विद दिस नोशन कि जो करंट सेटअप है, इसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इस डायरेक्शन में हैं कि आपको 1-2 साल में पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ही ताबनाक नज़र आता है? देखिए, अगर हम जुलाई 2023 के बाद देखें, स्पेशली केयर टेकर सेटअप और डॉक्टर शमशाद अख्तर की क़यादत में बहुत से जो इक़दामात किए गए, ये ऐसे इक़दामात हैं जिनका तसलसल बहरहाल ज़रूरी है, कोई भी हुकूमत में आए। यानी आप डॉलर को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की उसकी इजाज़त नहीं दे सकते, आप डॉलर की स्मगलिंग की इजाज़त नहीं दे सकते। आपको बिजली चोरों को पकड़ना होगा, आपको गैस चोरों को पकड़ना होगा, आपको अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के मिसयूज़ को रोकना होगा, आपको डॉलर का सरहद पार जो स्मगलिंग है उसको रोकना होगा। तो ये तो वो चीज़ें हैं जिस पे से कि कोई ये दो राय हो ही नहीं सकती कि इनका जारी रखना जो है ये बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। और वन होप्स के इलेक्शन के बाद जो भी सेटअप आता है वो इन जो पॉलिसीज़ हैं ना सिर्फ इनको जारी रखे, बल्कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है, जो हमारे खसारे में चलने वाले इदारे हैं, जो कि एक और ब्लैक होल है हमारी इकॉनमी का, एक बड़ा ब्लैक होल, उनको पूरा करना और उनको रिफॉर्म करना, ये भी एक एजेंडा होना चाहिए आने वाली हुकूमत के लिए। टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ आना, ताकि नॉन टारगेटेड सब्सिडीज़ जो हैं वहाँ से पैसे बचा के सिर्फ उन लोगों को सब्सिडी दी जाए जो कि वाक़तन उसके मुस्तहिक हैं। तो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जो कि IMF भी आपको कहता है, जो कि हमें भी करनी है, IMF हो या ना हो, और कोई भी हुकूमत आ जाए, अगर वो संजीदा है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बरकरार रखने में, तो ये चीज़ें जो हैं ये तो करना होंगी। ज़बरदस्त। आबिद सलैरी साहब, ये फरमाएंगे कि 3 पर्टिकुलर एरियाज़ जिसकी तरफ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने इशारा किया है, दैट इज़ द एग्रीकल्चर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर एंड फूड सिक्योरिटी, जिसके आपने भी अभी जिक्र किया। सो इससे मुतल्लिक किस तरह के रिफॉर्म्स हैं जिसको IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB टाइम एंड अगेन कहता रहता है, एंड सम हाउ वी आर अनएबल टू एग्जीक्यूट दोज रिफॉर्म्स? मसलन जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपको बताती है कि पाकिस्तान में जो पानी के एक यूनिट से जो आपको अनाज मिल रहा है वो 130 ग्राम है। इंडिया को अगर देखें तो इंडिया में वही जो अनाज है वो 330 ग्राम है। अगर आप चाइना को देखते हैं तो चाइना में वही अनाज 800 ग्राम है, यानी पानी की यकसा मिकदार वो पाकिस्तान में 130 ग्राम अनाज पैदा कर रही है, इंडिया में 330 ग्राम पैदा कर रही है, चाइना में 800 ग्राम पैदा कर रही है। तो इसका मतलब है कि आपके पास वो जो लूप होल हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के जो मौके हैं वो बहुत ज़्यादा है, लूप होल इसमें बहुत ज़्यादा है। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाना है, हमें देखना है कि मौसमियाती तगैर के हिसाब से किस तरह की फसलें हम उगा सकते हैं, किस एरिया में क्या उगा सकते हैं, उसके लिए बीज है हमारे पास कि नहीं, हम कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें कैसे प्रमोट कर सकते हैं। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें वर्ल्ड बैंक कहता है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाया जाए, ताकि एक तरफ तो जो हमारे प्रेशियस डॉलर्स हैं जो कि हम ऑयल या गैस इंपोर्ट करने में लगाते हैं वो बच सके, दूसरा जो शमसी तवानाई जिससे हम माला माल हैं उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, और इसी तरीके से जो उसकी राइट प्राइसिंग है एनर्जी की उसकी तरफ वर्ल्ड बैंक अंडरस्टूड। आबिद सलैरी साहब, चूंकि वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, बातचीत का सिलसिला आपके साथ यहीं से शुरू करेंगे, बट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो नोवेयर।
ویلکم بیک ناظرین. ناظرین وقفے سے پہلے عابس لہری صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان کے چیدہ مسائل کیا ہیں، بٹ ایز آف ناؤ جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ورلڈ بینک IMF ٹائم اینڈ اگین ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے، اب تو ہر پاکستانی بچہ یہ کہتا ہے کہ ہماری جو سود کے اندر اخراجات ہیں وہ ہماری انکم اور ٹیکس محصولات سے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. سو فسکل ریفارمز جو ہیں، فسکل ڈسپلن ہے، وہ جب تک نہیں آئے گا پاکستان کی جو ترقی ہے وہ ممکن نہیں ہے. سو عابد صاحب، واٹ از دا سولوشن ٹو دس چیلنج؟ دیکھیے فسکل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ٹیکس کی کوالٹی کو بہتر بنانا اور دوسرا ہے ٹیکس کی کوانٹٹی کو بہتر بنانا، اور ورلڈ بینک نے دونوں کی طرف اشارہ کیا ہے. رائٹ. کوالٹی سے مراد یہ ہے کہ ٹیکس ان لوگوں کو دینا چاہیے جو کہ واقعتاً جن کی آمدنی اتنی ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز سے شفٹ ہو کے ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف ہمیں آنا چاہیے، اور یہ کوالٹی آف ٹیکسیشن ہے. دوسرا کوالٹی آف ٹیکسیشن سے مراد یہ ہے کہ وفاقی اس وقت سطح سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 90% ریونیو پورا کر رہی ہے، صوبے 10% سے بھی کم کا اس میں شیئر ایڈ کر رہے ہیں. تو صوبوں کی طرف سے مزید ٹیکس جو ہے وہ بڑھے تاکہ وہ مقامی سطح پہ استعمال ہوں، جو رقم وہاں پہ محصولات جو اکٹھے ہو رہے ہوں. تو یہ تو ہو گیا کوالٹی. کوانٹٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ تمام سیکٹرز جو کہ اس وقت ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو کیسے ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، جن کا کہ ہونا ضروری ہے. فار ایگزامپل اگر وہ آپ کے ریئل اسٹیٹ اور ڈیولپرز اور لینڈ اور پراپرٹی اگر یہ مناسب ریٹ سے ٹیکس نہیں ہو رہی تو اس کو مناسب ریٹ سے ٹیکس کرنا ہوگا. اگر انکم جو ہے خواہ وہ زرعی طریقے سے ہے یا غیر زرعی طریقے سے ہے، ایک خاص حد سے اوپر کی کوئی بھی انکم ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لے کے آنا ہے، GST کو کیسے ہارمونائز کرنا ہے. تو ورلڈ بینک کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں 12 سے زیادہ ایجنسیز ہیں جن کو کہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے ایک صارف کو. تو بجائے اس کے کہ یہ اتنی زیادہ ایجنسیز اور جو اوور لیپنگ یہ جو کوششیں ہیں ان کی جگہ کنسالیڈیٹ کیا جائے ٹیکسیشن کو، اور اس کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے کوالٹی اور کوانٹٹی آف ٹیکسز اس کو بہتر بنایا جائے. اور اگر یہ بہتر بنے گا تو تبھی حکومت کے پاس اتنے وہ کوشن ہوگا کہ وہ ہیومن ریسورسز پہ بھی خرچ کر سکے، وہ اس کو ایگریکلچر پہ بھی خرچ کر سکے، انرجی پہ بھی خرچ کر سکے. تو اور ایک اور چیز جو ہے کہ ورلڈ بینک اور باقی ادارے بھی جس کی طرف بار بار اشارہ دلاتے ہیں وہ ہماری ایگزمپشنز ہیں. بہت سی انڈسٹریز ہیں جن کو کہ ایگزمپشن دی گئی ہے، بہت سے سیکٹر ہیں جن کو ایگزمپشن دی گئی ہے. ماضی میں بہت سے افراد کو انڈیویجولز کو SROs جو ہیں وہ ایشو کیے جاتے رہے ہیں. تو ورلڈ بینک اگین ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہوا یہ کہتا ہے کہ یہ وہ پریکٹسز ہیں جو کہ پاکستانی جو معاشی نظام ہے اس میں ڈسٹارشن پیدا کرتی ہیں. اسی طریقے سے جو امنیسٹیز بار بار دی جاتی رہیں اس کی وجہ سے جو ایک ٹیکس پیئر جتنا اس کا مورلی وہ ڈسکریج ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح کی جو امنیسٹیز ہیں وہ نہیں دینی چاہیے. تو ہمارے ایشوز کا بھی سب کو معلوم ہے اور ان کے سولوشن کا بھی سب کو پتہ ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن کے بعد آنے والی حکومت ان نون سولوشنز پہ عمل کر سکے گی یا پرانی ڈگر پہ چلے گی؟ That's $100 million question. ایک اور سوال ہے عابد لہری صاحب which is very critical and very important کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے لیے بھی ورلڈ بینک نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے. فائنینشیل انکلوژن کی سچویشن بہت چیلنجنگ ہے، اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. would you mind expressing your opinion on this؟ جی یقیناً دیکھیے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اس وقت کراؤڈ آؤٹ کر چکی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو. جو جب بینکوں سے کریڈٹ لینے کا بات آتی ہے تو گورنمنٹ سب سے بڑی بارور ہے، لہٰذا بینکس کے پاس ایک سیف جو بارور موجود ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو ایک تو کریڈٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے وہ بہت ہائی ہے. اور دوسری اسی وجہ سے چونکہ آپ کا جو لیکویڈیٹی کرنچ آتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹیوٹی بہتر بنائے، اپنا انویسٹ کرے. اور چونکہ وہ جب ویلیو ایڈیشن میں انویسٹ نہیں کرے گا تو اس کو
ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی اس طرح سے وہ کمپیٹ نہیں کر پاتا ہے. تو یہ ایک پورا سائیکل ہے، وشیس سائیکل، جس کا جو کہ ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کی جس کا شکار ہے. اور یقیناً ورلڈ بینک اپنی اس رپورٹ میں ان تمام باٹل نیکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کو ختم کرنے کی بات بھی کرتا ہے، اور حکومت سے یہ کہتا ہے کہ حکومت کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، نہ کہ بزنس کرنا. اور حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے پرائیویٹ سیکٹر کو بزنس کرنے کی جو آزادی ہے وہ دینی چاہیے، اور اپنا کام جو ہے وہ ریگولیٹر کے طور پہ کرنا چاہیے اور فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کرنا چاہیے. عابد سلیمی صاحب، آخری سوال ہے، ہم چاہیں گے کہ 30-35 سیکنڈ میں آپ اس کو کائنڈلی ضرور کور کریں. دیٹ از اباؤٹ دا پالیسی ریفارمز، پالیسی میجرز. کس طرح کے پالیسی میجرز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے لینا بہت زیادہ ضروری ہے؟ پلیز کامنٹ آن دس. دیکھیں اس وقت تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے ایشوز کا بھی پتہ ہے سب کو، ان کے سولوشن کا بھی پتہ ہے. بدقسمتی سے ہم نے پالیسی ریفارم ساری کی ساری IMF کے ذمہ ڈال رکھی ہیں، کیونکہ اکثر پالیسی ریفارم جو ہیں وہ ان کا جو سر دست فوراً نتیجہ نکلتا ہے وہ تلخ ہوتا ہے. کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی، تو وہ اس کو IMF پروگرام سے لنک کر دیتے ہیں کہ اگر IMF کی چھڑی ہوگی تو یہ چیز ہو جائے گی، اگر IMF کی چھڑی نہیں ہوگی تو نہیں چلے گی. اور ہم نے پچھلے 5-7 سالوں کو اگر آپ دیکھیں تو ایک ٹرانچ IMF کی لے کے اس کے بعد حکومتیں تمام پالیسی ریفارم جو ہے اس کو معطل کر دیتی تھی، پھر اگلی ریفارم کی اگلی ٹرانچ کی باری آتی تھی، پھر ساری ریفارم میں راتوں رات کر کے تو یہ سلسلہ جو تھا یہ چل رہا تھا. اور یقیناً یہ سلسلہ جو ہے یہ ہمیں کہیں نہیں لے کے جائے گا. اور یہ بڑے دکھ سے اس طرح کی رپورٹیں پڑھتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو باقی ساؤتھ ایشیا سے کمپیریزن کرتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پیئر اکانومیز کہاں پہنچ گئیں اور اب ہم ابھی تک کہاں پہ اسٹرگلنگ فیز میں ہیں. تو اس میں بہت زیادہ جو دوش اور ذمہ داری ہے وہ ہماری اپنی بنتی ہے، اور ان چیزوں کو ہمیں بہتر کرنا ہوگا. عابد سلیمی صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں ناظرین ہم نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی IMF، ورلڈ بینک اور باقی اداروں کی ٹائم اینڈ اگین جو آبزرویشنس آتی ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا. ورلڈ بینک کی رپورٹ ڈے بیفور یسٹرڈے واز ریلیزڈ، جس کو کافی سارا امپورٹنس مل رہا ہے، کافی جگہوں پہ وہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے. اینڈ دیر 5 کی ایجنڈا آئٹمس جن کو ہائی لائٹ کیا گیا، جن کے اوپر کامنٹس انوائٹ کیے گئے. اور فائنلی کل کے دن جو ہے ورلڈ بینک نے اس کے اوپر ایک فائنل ڈسکشن کی جس میں کافی سارے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو دولت کا ارتکاز ہے وہ چند ہاتھوں کے اندر مبعوث ہے، اور پاکستان کے اندر جو کنٹرولز ہیں وہ صرف ایلیٹ کلاس تک محدود ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک وہ کلاس ہے جو محنت کرتی ہے، پاکستان کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور دوسری وہ کلاس ہے جو کریم اٹھا کے پاکستان سے باہر چلی جاتی ہے. اس کے اثاثے باہر ہوتے ہیں پاکستان میں، وہ اسی وقت آتے ہیں جب پاکستان کا کنٹرول ان کو سنبھالنا ہوتا ہے. اور باقی جو دنیا کے انسٹیٹیوشنس ہیں ان سے قرضہ لے کر فوائد تو یہ ایلیٹ کلاس اٹھاتی ہے، لیکن جو پاکستان کی غریب اور متوسط کلاس ہے اس کے ذمے صرف ایک چیز آتی ہے، اینڈ دیٹ از دا ڈیٹ لائبلٹیز. پاکستان کے اندر انٹرنل ڈیٹ کی بھی سچویشن کو ورلڈ بینک نے بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا. انہوں نے بتایا کہ یہ جو مہنگا قرضہ گورنمنٹ بار بار لیتی ہے تو بینکنگ سیکٹر ہے وہ سب سے زیادہ اس کے ذریعے فلرش کر رہا ہے، اور قرضہ دینے والوں میں اب جو ایلیٹ کلاس ہے وہ بھی شامل ہو رہی ہے. پاکستان کی معیشت چلے یا نہ چلے، پاکستان میں سود کا کاروبار بہت اچھے طریقے سے چلتا ہے. پاکستان کی بیوروکریسی پہ 8 سے 9 کھرب سالانہ خرچ ہوتا ہے، اور ایلیٹ کلاس اور جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے اور جو پاکستان کا نظام چلانے والے ہیں وہ پاکستان کی عوام کی طرف صرف اور صرف اس لیے نہیں دیکھتے کہ قرضہ باہر سے آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آرڈر بھی باہر سے آنا چاہیے، بیکاز معیشت تو چل رہی نہیں ہے. اور اگر معیشت نہیں چل رہی ہے، لوگ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں، ٹیکس نہیں آ رہا ہے، تو پھر ان لوگوں کی طرف کیوں دیکھا جائے، اور ان کو صرف اور صرف محکوم طبقے کی طرح کیوں نہ گورن کیا جائے. 3 کرٹیکل ایریاز جو کہ ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں ہائی لائٹ کیے. ایک ہے ایگریکلچر سیکٹر کی ریفارمز، دوسری ہے انرجی سیکٹر کی ریفارمز،
اور تیسرا ہے آپ کے یہاں فسکل ریفارمز. تو انرجی سیکٹر کی ریفارم کے اوپر عابد سلیری صاحب نے بتایا کہ یہ والی چیز بھی جو ہے وہ اکثر بیک ڈراپ میں چلی جاتی ہے اور اس کا فوکس نہیں ہوتا کہ جن لوگوں نے اس طرح کے معاہدے کیے کیپیسٹی چارجز کے، اور جن لوگوں کا یہ اپنا ایجنڈا ہے. دیر واز اے ٹائم کہ جب یہ ڈیلز ہو رہی تھیں 1990s میں، اور 2015 میں وی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دا پولیٹیکل پارٹی، وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو پولیٹیکل، 2015 میں جس کی بھی گورنمنٹ تھی اس نے اسی طرح کے معاہدے دوبارہ سے کیے. اور پھر ایک دنیا کے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن نے کہا کہ اگر یہ اتنا ہی برا ارینجمنٹ تھا آئی پی پیز کا، تو 2015 میں ایک پولیٹیکل پارٹی نے اس کو کیوں ریپیٹ کیا. احسن اقبال کو ہم ٹائم اینڈ اگین ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں، ابھی بھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھئی یہ کوئی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی یس اور نو کی بات چیت نہیں ہے. ان چیزوں کے اوپر آپ بات چیت کرنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، بٹ ہی چوز ناٹ ٹو جوائن اس. تیسری اور امپورٹنٹ چیز جو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ وہ یہ ہے کہ آپ کی جو انکم ہے، آپ کی جو ٹیکس سے انکم ہے، محصولات سے آمدنی ہے، یا دیگر ذرائع سے جو پاکستان کی آمدنی ہے، اس سے زیادہ کا خرچہ جو ہے وہ اب سود کی مد میں پاکستان کی جو ریاست ہے وہ خرچ کر رہی ہے. اور اس کو روکنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی نون ہیں اور ٹائم اینڈ اگین پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں، مگر ریاست ظاہر ہے وہ دو وجوہات سے نہیں کرتی. ایک تو اس میں جو کریم ہے جس طبقے کو جا رہی ہے وہ پاکستان کو چلانے والے طبقے میں شامل ہے، اور اس کی سٹیکس جو ہیں وہ پاکستان کے گورننس اور اس کے سسٹم میں بہت ہائی ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس سسٹم کو چوک کر دیا جائے گا تو پاکستان کے پاس جو انکم کی سورسز ہیں وہ بہت لمیٹڈ رہ جاتی ہیں. لیکن ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور اے ڈی پی اب یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اس طریقے سے نوٹوں کو چھاپ کر اور شرح سود کو 22-23% پہ رکھ کے پاکستان جو ہے وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا. آخری چیز جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہائی لائٹ کرتی ہے دیٹ از اباؤٹ دا فائنینشیل انکلوژن. بازار حصص کی بات کریں تو بازار حصص جو ہے وہ جب سے بنا ہے اس وقت ایک نمبر کوٹ ہوتا تھا، پھر بیک ان 1980s اینڈ 1990s میں نمبر کوٹ ہوتے تھے 2 لاکھ 2.25 لاکھ انویسٹرز کے. سو وہ الحمدللہ 25 سال سے اب تک وہی نمبرز کوٹ ہو رہے ہیں. بینکنگ سیکٹر کے اندر اگر آپ فائنینشیل انکلوژن کی بات کریں تو وہ نمبر بھی بہت پور ہیں. ہویور بینک کے پاس جو ہیں وہ کوئی 22 کھرب کے آس پاس 22 ٹریلین کے آس پاس ڈپازٹ ہیں. ریئل اسٹیٹ کے اندر جو بلیک اکانومی پارکڈ ہے وہ 100 کھرب سے زیادہ کی ہے. بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ دا اسٹاک مارکیٹ کی جو کیپٹلائزیشن ہے وہ اسٹیٹ لائف کارپوریشن کے جو اثاثے ہیں وہ اس کے برابر بھی نہیں ہے. جو فری فلوٹ فریلی اویلیبل ٹو ٹریڈ جو نمبر آف شیئرس ہیں ان کی جو مالیت ہے وہ اس لیگ کے برابر بھی نہیں ہے. سو یہ اسٹیٹ آف افیئر ہے پاکستان کی اکانومی کی، اور پاکستان کی اکانومی کو جس شوکیس میں رکھ کر دکھایا جاتا ہے جس کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کہا جاتا ہے، اس کا جو کوانٹم ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ انڈیا کی ایک کمپنی ہے ماروتی، جیسے ہمارے یہاں سوزوکی ہے ویسے وہاں پہ سوزوکی کا نام ماروتی ہے. اس کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ ہمارے پورے بازار حصص کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن سے بڑی ہے. ہم بہت اچھے خواب دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں کون سی جگہوں پہ جھنڈے گاڑنے کے لیے ہم لکڑیاں کہیں اور کپڑے کہیں اور استعمال کرتے ہیں. جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور پراسپیرٹی کے لیے جس چیز کے اوپر آخر میں ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور اے ڈی بی کی رپورٹ زور دیتی ہیں دیٹ از دا انکلوسیونیس. اگر عوام کی شمولیت پاکستان کے جمہوری نظام میں نہیں ہوں گی، پاکستان کے سسٹم میں نہیں ہوں گی، تو یہ سارے ادارے ڈرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہو سکتا ہے. ناظرین، اگلے پروگرام میں اس طرح کے تجزیے اور بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.